بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو MMIB آفیشیل. پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے تمام ہی دیکھنے والوں کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام وائس آف پاکستان میں جو آپ ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت زیرک آدمی ہیں اور آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں. جناب میری مراد پروفیسر بلال مسعود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیونکہ ڈے بائی ڈے جو ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو آج ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو تمام انسٹیٹیوشنز, کیونکہ آپ بھی کالجز سے آپ کا لنکڈ ہے اور ماشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کا آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اسکول اور کالجز میں جو منشیات کا جو بڑھتا اور جو رجحان ہے اس کا آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تو ابھی وہ ٹین ایج ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو اسٹوڈنٹس کے ایسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نہ صرف ان کی پرسنالٹی میں, ان کی عادات میں, بلکہ ان کی ایجوکیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہارمفل قسم کا ریزلٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, آپ کا کوسچن بہت ہی اچھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا جس کو ہم موجودہ وقت کہہ سکتے ہیں اس کا یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا پہلو اپنی سوسائٹی کا, ہم اگر اس کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. صحیح. ہمارے اسکولس, ہمارے کالجز خاص طور پہ, کیونکہ جس وقت بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے نفع اور نقصان کا صحیح واضح طور پہ پتہ ہوتا ہے. اگر اس کے بعد بھی کوئی بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں پڑتا ہے تو اس کے اور بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن اسکول اور کالجز کے بچے جو ہمارے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں, اور منشیات بھی بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک قسم کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بے شک. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ہم نے فیشن کا نام دے دیا, ان کو ہم نے ایک شو آف کرنے کا نام دے دیا, اور اس چیز کو ہم نے ایکچوئل میں سمجھا ہی نہیں کہ اس کے نقصانات عام تمباکو سے کہیں زیادہ بڑھ کر. بے شک, بالکل ایسا ہی. ایک تمباکو جو نیچرلی بایولوجیکلی زمین میں تیار ہوتا ہے وہ نو ڈاؤٹ آپ کو وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے, لیکن ایسے کیمیکلز کے نام پہ نکوٹین آپ کے بچوں کو دی جا رہی ہے کہ جو کام کسی تمباکو پینے والے نے 50 سال میں کرنا ہے وہ شاید یہ کام 5 سال میں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. بچوں کی ذہنی صلاحیتیں, بچوں کی جسمانی صحت اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اور اس کے نقصانات بہت پھر لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر ہونے والے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ مینٹلی ہمیں ڈسٹرب رکھتے ہیں, ہمیں فزیکلی ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب اس قسم کے جو ہمارے ایکسپرٹس چل رہے ہوتے ہیں, جو ایسی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہیں, جو ہمارے بچوں میں ہیں, تو کیا ان کی ایجوکیشن کس حد تک افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بچہ جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی عارضوں کا شکار ہو جائے گا, وہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اس کی پراپر طریقے سے کام نہیں کریں گی, تو وہ کون سا ایسا کام ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ایسا دے سکتا. وہ اپنی سٹڈیز کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے رویے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. صحیح. وہ بیہیویئر اس کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. تو یہ بات کہنا کہ سٹڈیز اس کی کس طریقے سے افیکٹ ہوں گی, تو اوور آل اس بچے کی پرسنالٹی میں بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں ان چیزوں کا. کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ یہ بیسک ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ والدین کی بنتی ہے, یا اساتذہ کی بنتی ہے, یا ان کے دوستوں کی بنتی ہے؟ کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں, اس میں کسی بھی بچے کی تربیت میں جو بنیادی کردار ہے وہ اس کے ماں باپ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے, کیونکہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. بالکل بہتر. تو والدین اگر اس میں اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں, بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اچھا رکھتے ہیں, کہ بچہ باہر سے کچھ بھی اگر برا سیکھتا ہے یا پہلی دفعہ اس کو آفر ہوتی ہے, تو وہ گھر میں ایک دفعہ والدین سے آ کر ضرور اس چیز کا تذکرہ کرے, ان سے پوچھے. بالکل ایسے. اور والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, اور خود ان سے ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کے دوست کون سے ہیں. والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ کن فیملیز سے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر والدین اگر اس پہ خود نظر رکھتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ایک انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بھی کر رہے ہیں, تو انسٹیٹیوشن میں ایسے جو چیزیں آپ نے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کے لیے روک تھام کے لیے کوئی ایسی پنشمنٹ موجود ہے, کوئی فائن موجود ہے, ایسی کیا چیزیں موجود ہیں تاکہ اسکول کالجز کی لیول تک اس کے اسکول اور کالج کی پریمیزز میں یہ چیزیں نہ ہوں؟
جی بالکل. دیکھیں جس طریقے سے بچے کی ذمہ داری گھر میں والدین کی ہے تو گھر سے باہر پھر ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہر ادارے کے اندر ایسا سٹاف موجود ہوتا ہے جو سرچ اینڈ چیکنگ کرتا ہے اور ایکٹیو قسم کے بندے جو ہیں وہ ان رولز کو پرفارم کرتے ہیں. پھر اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اساتذہ کرام کی اور اسکول کی جو کاؤنسلنگ ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ اس بچے کے ساتھ پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتی ہے. اس کو بلا کے ان چیزوں کے نقصانات کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو الیکٹرک سگریٹس کے نام پہ اور وہ نکوٹین پاؤچز کے نام پہ جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ دیا جا رہا ہے. اور باقاعدہ ہمارا سوشل میڈیا اور ایون کہ ہمارا پراپر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر ایڈز اس کے دیے جا رہے ہیں. آپ نے سگریٹ کے پیکٹس کے اوپر تو لکھ دیا کہ جی اس سے کینسر ہو سکتا ہے یا اس سے فلاں بیماریاں پھیلتی ہیں یا 18 سال سے کم عمر کو نہیں بیچی جا سکتی, لیکن الیکٹرک سگریٹس آپ کا جو شیشہ ایک ٹرینڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی ریسٹرکشن ابھی تک نہیں لگائی. وہ مارکیٹ میں پرسنل یوز کے لیے آپ کو اویلیبل ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہارمفل ہمارے لیے ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اسکول کالجز کے جو بچے اور بچیاں ہیں, یہ جس طرح سر نے کہا کہ وہ شیشہ کا وہ جو ایک ایسا نیکوٹینز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ماہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی آیا تھا کہ جو لوگ اس چیز کا ایسے نشے کا عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کو جب تک وہ نشہ اگر دیا نہ جائے تو پھر ان کی جان نہیں چھوٹتی. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ چیزیں تو اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کو یوز کرتے ہیں اس کے تھرو وہ ریکوری کی طرف آتا ہے تو میڈیسن بھی اسی بیس کے اوپر اس کو دی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں یکدم سے نہیں چھوڑی جاتی بلکہ ان کی مقدار میں سٹیپ بائی سٹیپ کمی لائی جاتی ہے, جس کے تھرو ساتھ میں میڈیکیشن دی جاتی ہے اور پھر ان چیزوں سے آہستہ آہستہ ان کو واپس نکالا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر والے وہ ڈاکٹر صاحبان وہ معالجین اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ فیملی اپنا ایکٹیو کردار ادا کرے اس سے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس بندے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک چیز جس سے وہ چھوڑ چکا ہے دوبارہ اس کی جانب عام صحت مند انسان سے جلدی راغب ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. ان کو صحیح اور غلط کا ڈفرینس پہلے سے پتہ ہوگا تو وہ اس کا بہت کم شکار ہوں گے. بہت زبردست بات آپ نے کی. اور اب یہ جو جتنی ہم لوگوں نے ڈسکشن کی ہے, ایک جو بچہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے ابھی ٹین ایج میں ہوتا ہے اس کی سمجھ میں تو یہ چیزیں نہیں آنے والی ہوتی, وہ تو اپنی دوستوں کی کمپنی میں اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس بچے کی کیسے کاؤنسلنگ کی جائے, اس کو کیسے اس چیز سے روکا جائے, ایسے کوئی ٹپس, ایسے کوئی جو آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں آتی ہیں ہمارے سننے والوں کو, ہمارے بچوں کی طرح آپ ان کو؟ جی بالکل, اس میں چند ایک چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں اگین میں ایک بات کروں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کو بین کرے, ان کے اوپر باقاعدہ پابندی لگائے, جس میں ریسنٹلی آسٹریلیا نے کہا ہے کہ 2008 کے بعد پیدا ہونے والا بچہ کوئی بھی جو آج 14 یا 15 سال کا ہو چکا ہے وہ کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں خرید سکتا. ان کا آئی ڈی کارڈ, ان کی آئیڈینٹی چیک کی جائے گی اور اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ 2008 کے بعد کی ہے تو وہ کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں لے سکے گا. یہ انہوں نے ایک پالیسی یہاں پہ بنائی ہے. اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ایسی ہی پالیسیز کہ ان کی پرائسز تو آپ نے ہائی کر دی ہیں, لیکن اگر ان کو آپ بین کرتے ہیں اور ان کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا ایفیکٹ پازیٹیو جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں آ سکتا ہے. والدین بچے کی کاؤنسلنگ کریں, اسکولز, کالجز, انسٹیٹیوشنز جو ہیں, اور ان چیزوں کی باقاعدہ آگاہی مہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلانی چاہیے اسکولز میں, کالجز کے اندر, تاکہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے. بہت زبردست بات آپ نے کی. اور تاکہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو فزیکل کاؤنسلیشن ریمیڈیز بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بچے کو اس کی برین واشنگ کریں گے, جب ہم اس کے بچے کو اپنے گھر سے یا اپنے اسکول سے یا انسٹیٹیوشن سے ایسی ریسٹرکشنز دے دی جائیں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ والی جو ایلیمنٹس ہیں اس سے دور رہے گا. اور سب سے بڑھ کے جو سر نے زبردست قسم کی بات آپ کے سامنے رکھی, جس طرح آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے کچھ وہاں پہ بینز لگائے ہیں ایسی چیزوں پہ, تو ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ وہ اچھی چیزوں کے اوپر بین لگا دیتی ہے تو یہ جو نشہ آور جو اشیاء ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ جو بچوں کے لیے, جو ان کی زندگی کے لیے, جو پاکستان کا فیوچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے خود ہی لوگ یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایٹ لیسٹ ریسٹرکشنز ہونے چاہیے.
کچھ وہاں پہ سیکورٹی رکھنی چاہیے, کچھ ایسے ریسٹرکشن رکھنی چاہیے تاکہ یہ بچے ان کے ان کی 5 سے چیزیں دور ہو سکے, تاکہ یہ ایزیلی ان کو بائی نہ کر سکے. جناب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پروفیسر بلال مسعود صاحب, آپ نے ابھی جوائن کیا, تھینک یو سو ویری مچ. اور اس کے ساتھ اجاز بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.